السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ربی زدنی علما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم آن لائن تصویر القرآن کورس کے 6 کلاس میں گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہوگا سلامتیوں کیا ہے۔ اردو کے الفاظوں کے علاوہ کوئی بھی ٹرم، یہ گفتگو ہو چکی ہے، جب ہم لوگ یوز کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں رہے کہ ہمیں اس کا معلوم ہوتا ہے ثلاثی بھی، اور یہ لفظ میں کون کون سے حروف ہیں، اور اس لحاظ سے ہم اس کے معنوں کو ذہن میں آ جانے کے بعد لوگوں سے شیئر کر لیتے ہیں۔ تو یہ سلامتیوں بھی سین، لام اور میم اس کا ثلاثی ہو گیا، اور باقی تمام کے تمام یہ حروف الف، تا، یا، واو، نون، یہ وہ حروف ہیں جن کے بار بار استعمال کرنے سے، 3 حروف میں شامل کرنے سے عربی زبان کے تمام اسماء اور الفاظ بھی بن جاتے ہیں۔ خود اس میں بھی ثلاثی موجود ہے، سین، لام، میم، اور خود یہ پورے وہ 8 حروف ہیں جو 3 حروف میں شامل ہو کر اسماء اور افعال بناتے ہیں۔ اس سے پہلے جیسے اللہ کی فضل و کرم سے میں عرض کر چکا ہوں، ہمارے ذہن میں یہ رہے کہ ہم جتنی بھی گفتگو کریں گے وہ صرف یہ گفتگو کریں گے کہ آپ کو قرآن مجید کا ترجمہ آتا ہے، مگر ہم کو معلوم نہیں کہ ہمیں آتا ہے۔ تمام گفتگو اسی زاویے سے ہوگی، صرف ہمیں تھوڑی توجہ سے سننا ہوگا۔ تو سلامتیوں کا جو لفظ ہے یہ بھی عربی سیکھنے کا اس انداز سے، اس ٹیکنیک سے بنیادی محور ہے، یعنی مرکز ہے، سینٹرل آئیڈیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تصویر القرآن کی کتاب لکھنے کا دل میں خیال ڈالا۔ سلامتی میں استعمال ہونے والے حروف آپ لوگ اس سے پہلے بھی سن چکے ہیں اور اب بھی ہمیں یاد بھی ہو چکے ہیں۔ یہ تمام 8 حروف سین، لام، الف، میم، تا، یا، واو، نون، یعنی سلامتیوں وہ بنیادی حروف ہیں جو کسی بھی 3 حرفی اسم یا فعل، یعنی ناؤن یا ورب کے آگے پیچھے، بیچ یا بیچ میں شامل ہو کر اس لفظ کو مختلف شکلوں میں بدل دیتے ہیں۔ یہی جو 8 حروف ہیں سلامتیوں
کہ انہیں حروف کے شامل ہونے سے عربی کے ورد بھی، اسما بھی، اور پھر ان کے افعال کے ٹیبل بھی، اور افعال کی مختلف شکلیں بھی بنتی ہیں، اور انہی حروف کے شامل ہونے سے عربی کے اسما یعنی ناؤنس بھی بنتے ہیں۔ اور مزید کی بات یہ کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے دل میں قرآن مجید کی عربی سیکھنے کا شوق اور طلب ڈالی، تو جیسے ہماری گفتگو ہو چکی، یہاں سعودی عرب کی مختلف دکانوں کے اوپر مختلف پیکنگز پر، چاہے وہ کارٹنز میں ہوں یا بوریوں پر ہوں، وہاں پر دیکھتا میں تو مجھے کوئی انگریزی کی ٹرم نظر نہیں آتی، انگلش کہیں لکھی بھی نظر نہیں آتی۔ میں بڑا پریشان تھا کہ کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں کو انگریزی کی محتاجی نہیں، ہم تو ایک اردو کا جملہ بولتے ہیں تو ماشاءاللہ انگلش کے پتہ نہیں کسی الفاظوں کے شامل کیے بغیر ہمارا کوئی اردو کا جملہ بھی پورا نہیں ہوتا، چاہے وہ اسکول ہو، قلم ہو، موبائل ہو یا ٹیلی ویژن ہو، اسکول ہو یا کالج ہو یا یونیورسٹی، ان سب میں انگریزی کے بغیر ہم بات ہی نہیں کر سکتے۔ لیکن عربی میں کیا بات ہے ایسی خاص کہ انگلش کے ٹرم سے نظر نہیں آتی، تو مجھے بڑی بے چینی بھی ہوتی، میں بڑا پریشان بھی رہتا، اور میرے رب نے اسی پریشانی کے نتیجے میں مجھ پر اپنا فضل فرمایا اور بتا دیا کہ میری زبان جس کو میں نے پسند کیا ہے، مجھے کسی بھی زمین پر انسانوں کی بنائی ہوئی زبان کا میں اور میری زبان محتاج نہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ گفتگو اس لیے میں نے عرض کی، یہی 3 حروف کے اندر سلامتیوں کے حروف ڈالنے سے 14 یعنی 14 قسم کے مختلف دروازے کھلتے ہیں، یعنی مزید ان 3 حروفوں میں مزید کچھ حروف ڈال کر ایسی الفاظ وضع کرتے ہیں، بناتے ہیں کہ دنیا کی جتنی بھی آپ نے گفتگو کرنی ہے وہ سب کے سب اس میں سمو جاتی ہیں۔ انہیں عربی اصطلاح میں ثلاثی مزید، مزید اردو کا لفظ ہے، آپ مزید لیں گے کافی، آپ مزید چائے لیں گے، آپ مزید کھانا لیجئے، مزید تو مطلب زیادہ، اور فی ہے معنی معلوم آپ کو کہ فی ہے معنی اس کے اندر، فی معنی اندر، فی میں نالا کان بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ہو ضمیر پڑھ چکے ہیں، جب فی کے ساتھ ہم ہو کو بولتے ہیں تو فی ہی ہو جاتا ہے۔ تو ثلاثی مزید فی یعنی ایسے الفاظ جو 3 حروف میں مزید الفاظ ڈال کر بنائے گئے ہیں۔ اور باپ کہتے ہیں دروازے کو، ایئرپورٹ پر آپ لوگ مختلف لاؤنجز وغیرہ میں جب کسی کو فلائٹ میں جانا ہوتا ہے تو وہاں پر ابواب یعنی باب کی جمع لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ باب نمبر فلانا ہے، یہ باب فلانا ہے، یہ دمشق جائے گا، یہ پاکستان جائے گا، یہ انڈیا جائے گا، یہ امریکہ جائے گا، تو باب کہتے ہیں دروازے کو۔ تو عربی کے الفاظوں کے بولنے کے لیے 14 باب یعنی 14 دروازے کھلتے ہیں، انہیں کہتے ہیں 14 ابواب۔ البتہ ہمیں 14 ابواب پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، صرف 8 ابواب قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں، بعض تو اکا دکا ہی استعمال ہوئے ہیں، تو اس لیے ہمیں پریشانی ختم ہوئی۔ اور مزے کی بات یہ 8 ابواب جو آپ وہ پڑھیں گے نہیں بول کے آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ آپ صبح سے شام تک استعمال کرتے رہتے ہیں، جس میں سے یہ جو استعمال کا لفظ نظر آ رہا ہے نا آپ کو، یہ ان 8 ابواب کا سب سے مشکل ترین لفظ ہے، سب سے بڑا لفظ ہے، جس کا ثلاثی عین میم اور لام ہے۔ اس کے اندر الف سین تا پہلے شامل کر دیا گیا ہے، تو اس کا ماضی کا لفظ بنتا ہے استعملا، اور جب الف لگا دیتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے استعمال۔ استعمال کے معنی عمل میں مدد لینا۔ چلیں جی انشاءاللہ تعالی صرف ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے اس وقت کو کام لانے کے لیے توجہ کی ضرورت ہے۔ ہم صرف باتوں باتوں میں انشاءاللہ تعالی ان سلامتیوں سے جتنے بھی
اسما اور افعال بنتے ہیں ان تمام پر گفتگو کر لیں گے، اور اس میں سلامتی کے حروف کس کس طریقے سے کس کس جگہ فٹ ہوتے ہیں اور وہ اس جگہ فٹ ہونے کے بعد کیا معنی دیتے ہیں، آج کی ہماری گفتگو صرف اسی پر ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ صرف تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ تو 22 گھنٹے میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ 3 حرفی لفظ سے اسماء اور افعال بنے کے طریقے کا پتہ چل جائے گا ہم کو، اور قرآن مجید کا ہر لفظ اپنی شکل میں ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم 80% الفاظ صبح سے شام تک قرآن مجید کے استعمال کرتے ہیں، جس میں سے سین جیم دال سے سجدہ، را کا عین سے رکوع، دال خا لام سے داخل ہونا، اور خا را جیم سے خارج ہونا یا نکلنا۔ اب دیکھیں 6 نمبر پر یہاں لکھا ہوا ہے کہ مثال کے طور پر ہمیں قاتالا، یہ 3 حروف تھے، قاف تالا، ہم نے زبر لگا دیا تو یہ معنی معلوم ہے اس کو، آپ کے اس کے معنی آپ کو معلوم ہے، اسے مد قتل کیا، اور اس سے جو الفاظ بنتے ہیں اس میں مثال کے لیے یہاں دیے ہوئے ہیں کہ تمام ثلاثی سے اسی طریقے سے اسی جگہ کسی کے ساتھ میم لگا دیجئے، کسی اور 3 حروف کے ساتھ وہ معنی بن جائیں گے، زبر کے ساتھ یہ میم لگا ہوا ہے، زیر کے ساتھ یہ میم لگا ہوا ہے، یہ معنی بدلتے جائیں گے۔ قتال، غفار، یہ اس طریقے سے الف لگائیں اور بیچ والے حرف کے اوپر تشدید لگا دیں۔ اسی طریقے سے قتال، آپ نے بھی سنا، مقتول جس کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور پھر یہ اور قاتل یہ فاعل ہوتا ہے۔ تو اس میں سے ہم کو بعض کے معنی آپ سنتے رہتے ہیں اور بعض کے معنی ہمیں نہیں معلوم، جن کی تعمیر کے طریقے کی، جن کے بننے کی طریقے کی، جن کی فارمیشن کا طریقہ ہم اسٹڈی کریں گے۔ اسی طریقے سے سینکڑوں الفاظ قاف تا لام سے بن جاتے ہیں، اور اسی طرح ترجمے سیکھنے کی کوشش میں ہزاروں الفاظ کسی بھی ثلاثی یاد کرنے نہیں پڑتے، بلکہ جب یہ پیٹرن ہمارے دماغ میں انشاءاللہ تعالی جگہ کر دے گا تو پھر آپ ہر ثلاثی سے اس پیٹرن پر الفاظ بناتے جائیں، اور انشاءاللہ تعالی معنی اس کے آپ کے ذہن میں آتے جائیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں، دیکھیں سلامتیوں کے حروف شامل ہو کر اسماء اور افعال ان کے معنوں میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہماری گفتگو ہوئی کہ مختلف ثلاثی سے بنتے چلے جاتے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں، دیکھیے روزانہ ہم جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، ہم اگر لیں گے ہمیں معلوم ہی نہیں کہ تمام الفاظ قرآن مجید کے عربی کے الفاظ ہیں، یہ سب سلامتیوں کے حروف کے شامل ہونے ہی سے بنتے ہیں۔ اب دیکھیے ہم ایک 3 حروف لیتے ہیں، ثلاثی لیتے ہیں، یہ دیکھیے لکھا ہوا ہے ثلاثی عین لام میم، یہ ثلاثی ہو گیا۔ ان کو ہم جب ملا کے لکھیں گے تو اسی طرح لکھیں گے عین لام میم، اور جس طرح انگریزی میں جب تک واول نہیں لگتا ہم اس کو ایز اے لیٹرز یا کانسوننٹس پڑھتے ہیں، ہم اس کو بھی ایسے ہی پڑھیں گے، ہم اس کو کچھ نہیں بولیں گے، گفتگو ہو چکی، نہ ہم اس کو علم بولیں گے، نہ علامہ کچھ نہیں بولیں گے، ہم یہ لکھا ہوا ہے عین لام میم۔ لیکن جب ہم ان کو حرکات دیتے ہیں تو کیا ہوا کہ یہ لفظ میں ہم نے عین کے نیچے زیر، لام کے اوپر جزم اور میم کے اوپر 2 پیش لگا دیا تو علم، تو علم کے معنی جاننا کے ہوتے ہیں، آپ کو سب معلوم، آپ کو علم ہے ان کا گھر کہاں ہے، آپ کو علم ہے فلانی یونیورسٹی کا، آپ کو علم ہے، ڈو یو نو ویئر از دیٹ یونیورسٹی، تو نو کے معنی میں جاننا، علم من۔ اسی طریقے سے یہ ایک فعل کی بھی مثال آپ کے سامنے ہے کہ فعل بھی انہی 3 حروف سے بنتا ہے، صرف حروف کی سیٹنگ آپ کو غور سے دیکھنا ہے، اور جس جگہ ہماری گفتگو ہو برائے مہربانی ان گفتگوؤں میں اپنے والدین کو بھی شریک کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم سب کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بچے تو ماشاءاللہ آگے بڑھ گئے اور بعد میں پتہ چلا کہ ہم محروم رہ گئے، تو یہ ہمارے لیے بڑے خسارے کی بات ہے۔ تو بچوں کو پروموٹ کرنے کے لیے بچوں کے ساتھ بیٹھیں تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ یہ بھی ہم بہت اہم ترین کام کر رہے ہیں۔ تو یعلمون کیا ہوا کہ یعلمون اس پیٹرن پر جب بنتا ہے تو یعلم یہ واحد ہوتا ہے کہ وہ ایک مرد جانتا ہے، واو اور نون جمع کی نشانی ہے۔ قرآن مجید اٹھائیں، سورہ بقرہ ہی اٹھا کے شروع میں دیکھیں آپ،
کہیں یانون اور کہیں واؤنون، کہیں یانین کہیں واؤنون، کہیں یانین کہیں واؤنون. اور قرآن مجید میں بے سورہ مومنین میں اور اس میں خاص طور سورہ بقرہ میں اور بے انتہا صورتوں میں ہزاروں الفاظ اسی یعلمون اور عالمین اور معلمین اور فاسقین وغیرہ کے ملیں گے. اسی طریقے سے ایک اور لفظ یہاں پر ہمارے سمجھنے کے لیے اور گفتگو کے لیے لکھا ہوا ہے تعلیم. تو یہ تعلیم کا بھی آپ کو پتا ہے وہ طریقہ جس سے ہم ایک دوسرے کو اپنی انفارمیشن کو شیئر کرتے ہیں، اس طریقہ کار کو تعلیم کہتے ہیں. اب یہاں پر ایک چیز تھوڑی سی توجہ طلب ہے کہ ہوا کیا ہے کہ جب لازم بات ہے کسی بھی کام کی بیسک کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کچھ چیزوں کو فرض کر لینا پڑتا ہے. تو اسی طریقے سے عربی میں تمام الفاظوں کی تعمیر اور وزن اور پیٹرن اور الفاظ اسما کی بھی اور افعال کی بھی بنانے کے لیے گرامر والوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے جو ہمیں طریقہ کار پہنچا ہے، اور ان گرامر دانوں نے فا عین لام، یہ قرآن مجید کا لفظ ہے. وہ جب موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہو گیا تھا ایک خبتی کا، فرعونی کا، تو نے کیا کیا تھا پتہ ہے تجھے؟ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، تو نے کیا کیا تھا بھول گیا؟ اب میرے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا ہے کہ میں اس پر ایمان لا لوں، اور تو قتل کر کے بھاگا ہوا ہے. یہ فرعون کے الفاظ ہے قرآن مجید میں. تو ہاں پر یہ فعلہ جو ہے 2-3 مرتبہ مختلف گردانوں کے جو الفاظ ہیں اس میں یہی لفظ استعمال ہوا ہے، وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ. تو فا عین لام یہ ثلاثی ہے، اس کو بنیادی حروف مان لیا گیا ہے. انہی تم حروفوں سے خاص ترتیب سے سینکڑوں اسماء اور افعال بنانے کے بعد دوسرے 3 حروف سے اسی وزن پر ہم ہزاروں الفاظ کی تعمیر کر لی جاتی ہے، اور ہم بھی یہی سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اور ہمیں کرنا کیا ہے اس میں؟ ہمیں صرف اور صرف افعال کی 4 گردانیں یعنی ٹیبلز، ایک مرتبہ میں پڑھ کے سنا چکا ہوں آپ کو، ایسے ہی 4 ٹیبل ہوتے ہیں. فعل کی تو سنا دی تھی میں نے، یفعل کا بھی سنا دی تھی. اس وقت میں یہاں پر جو لکھا ہوا ہے فعل کی 4 گردانیں ٹیبلز، یہاں دیکھیں یہ ماضی میں سنا چکا ہوں، فعلو، مضارع بھی سنا چکا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، یفعلو، یفعلان، یفعلونا. امر میں افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنا، 6 الفاظ. اور یہ نہیں مانے کسی کو منع کرنا، یہ کام مت کرو، مت کرو تم دونوں، مت کرو تم سب مرد، اسی طرح مت کرو تم 2 عورتیں. تو لا تفعل، لا تفعلا، لا تفعلو، لا تفعلی، لا تفعل، لا تفعلا، لا تفعلنا. تو یہ 4 گردانوں میں صرف 46 الفاظ ہیں. ان کو ہم جیسے ہماری گفتگو بھی ہم نے ہمارے ضمیر یا پریپوزیشن یاد کرنے کے لیے ہم نے گفتگو کی تھی، فیمنا لا کانگی لی لا ہتوا. اسی طریقے سے ہم لوگ ضمیروں کی طرح اس کو بھی ہم فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلت، فعلنا بار بار دہراتے جائیں گے. اور باقایا کسی بھی لفظ سے، کسی بھی فعلا کے علاوہ کسی دوسرے لفظ سے آپ نے اور ہم نے گردان کو سمجھنے سیکھنے کی کوشش نہیں کرنی. آپ جب فعلا سے یاد کر لیں گے تو دنیا میں جتنے بھی ثلاثی ہیں ان تمام ثلاثی کو آپ کی زبان اللہ تعالیٰ خود ہی جاری کر دے گا. جیسے میں اب آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، جیسے آگے بہت مشکل سے جیسے استعمال کا یہ ذکر کر دیتے ہیں، جیسے میں صرف 2-3 الفاظ بولوں گا کہ کتنا بس اسی وزن پر زبان خود ہی چل پڑتی ہے. استعمالا، استعمالا، استعمالو، استعمالت، استعمالتا، استعمالنا. اسی طریقے سے باقی وہ تمام. تو آپ کو گردان صرف فعلا سے یاد کرنی ہے ماضی کی، یفعل سے مضارع کی گردان، افعل سے امر کی گردان، اور نہیں کی لا تفعل سے گردان یاد کرنی ہے، یعنی ٹیبل سے یاد کرنی ہے. اس کے علاوہ آپ نے کچھ بھی یاد نہیں کرنا ہے افعال اور اسماء میں. البتہ اسماء میں ہم اسماء جو نام ہیں ان کا سیکھیں گے پیٹرن کہ کس طریقے سے کون سا حرف کہاں آ جائے تو کیا معنی ہو جاتے ہیں.
چلیے ماضی گردان کے پہلے لفظ جو ماضی گردان کا پہلا لفظ ہوتا ہے یا جتنے بھی ان تمام گردانوں کے جو پہلے الفاظ ہوتے ہیں ان کو صیغہ کہتے ہیں. تو ماضی گردان میں ہماری گفتگو ہوئی تھی فعل فعل فعلو، تو فعل پہلا صیغہ کہلاتا ہے ماضی کی گردان کا. اس کے تینوں حروف پر زبر لگا دیا جاتا ہے. آپ سے گفتگو ہو چکی جس کے معنی کیا ہوتے ہیں وہ اب آپ کو میرے سے زیادہ پکے یاد ہو چکے ہیں. ابھی دیکھیں اسماء میں کس طریقے سے سلامتیوں کے حروف آتے ہیں، ذرا غور کیجئے. اب یہ چارٹ آپ ذہن میں رکھیں انشاءاللہ تعالی. ہم اس وقت جو گفتگو کر رہے ہیں اس چارٹ کے اوپر، یہ بہت سارے کالجوں میں، مختلف اداروں میں، انسٹیٹیوشنز میں، بڑے بڑے آڈیٹوریمز میں جب بھی کلاسیں ہوتی تھیں 500-600 بچے بھی بیٹھا کرتے تھے، تو اسٹیج کے اوپر میں کھڑا ہو کر یہی چارٹ جو آپ کے سامنے رکھا ہے سلائیڈ، یہ ان کے سامنے کر رہے. دیکھیں آپ لوگ صبح سے شام تک 3 حروف سے الفاظ بناتے رہتے ہیں، اور صبح سے شام تک ہمارا پڑھا لکھا، بغیر پڑھا لکھا، جھاڑو دینے والا، گاڑی چلانے والا، انجینئر، سائنسدان، پروفیسر، ڈاکٹر، سیٹھ، ملازم، چپراسی، سب کے سب یہ الفاظ صبح سے شام تک استعمال کرتے رہتے ہیں. تو پھر میں نے ان لوگوں سے کہا کہ ہاں جی اب میں بتاتا ہوں. دیکھیں آپ صبح سے شام تک دیکھیں صبح سے شام تک کتنے الفاظ استعمال کرتے ہیں. میں عین لام میم سے کوئی بتائے، سمجھے آپ؟ عین لام میم کن کن کے الفاظوں میں استعمال کرتے ہیں. آپ یقین کریں کہ وہ تیسری چوتھی جماعت سے لے کے میٹرک تک کی کلاس تھی، اس میں سب کے سب یعنی دور دور بیٹھے ہوئے بچے اپنا ہاتھ کھڑا کریں کہ جی میں بتاتا ہوں. پھر کوئی بولے عالم، تو کیا ہوا؟ عالم میں عین لام میم میں پہلے حرف کے بعد الف لگ گیا. عالم علم رکھنے والا. معلوم جس چیز کا علم ہوا. علیم وہ چشمہ جہاں سے علم نکلتا ہے، وہ میرا رب ہے. طریقہ کیا ہے کہ یا لگ گئی، عین لام کے بعد آخری حرف سے پہلے یا لگ گئی تو چشمہ بن جاتا ہے. قدیر کے اوپر ہماری پہلے سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے. سلیم گفتگو ہو چکی. اسی طریقے سے عالم آپ نے سنا ہوگا. کوئی بھی گفتگو کرنے کے بعد ہمارے جو علماء ہیں حضرات، خطیب حضرات، جب کوئی بھی تقریر کرتے ہیں یا کوئی معلومات دینی ہم تک پہنچاتے ہیں حدیث کے تعلق سے، قرآن مجید کے تعلق سے، آخر میں وہ کہہ دیتے ہیں واللہ عالم، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے. یہ وہی عالم ہے. حرکت اس لیے نہیں لگائیں کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ صبح سے شام تک استعمال کرتے رہتے ہیں. ہماری اس گفتگو کے بعد انشاءاللہ تعالی جب آپ توجہ سے سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالی زیر زبر پیش کے بغیر پڑھنے کی پریکٹس ہو جائے گی. اور کہیں کوئی غلط بھی لفظ لکھا ہوا ہو تو آپ اس کے زیر زبر پیش کی نشاندہی کر سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ زیر نہیں ہے، یہاں زبر ہے. یہاں زبر ہونا چاہیے، یہاں تو پیش لکھا ہوا ہے. تو کیا ہوا؟ معلوم. اور یہ بات پتہ چل چکی، یہ تمام اسماء ہیں، اس کے ہر آخری حرف کے اوپر 2 پیش ہوتے ہیں، سوائے اس زمین پر عربی میں یہ ایک لفظ ہے اعلم، جو کسی کے مقابلے میں زیادہ جاننے والا، جس کو اس میں تفضیل کہتے ہیں. یہ اسماء کے چیپٹرز میں ہم علیحدہ تفصیل سے پڑھیں گے. یہاں پر صرف ہم جو الفاظ صبح شام تک استعمال کرتے ہیں اس حساب سے گفتگو کر رہے ہیں ہم لوگ. تو عالم، علام. اسی طریقے سے عالمہ، آپ کو معلوم ہے عالمہ جو عورت عالم ہوتی ہے اس کو عالمہ کہتے ہیں. اس عالمہ کی جمع دیکھیں عالمات، تا سے پہلے یہاں پر الف لگ گیا تو عالمات بن گئی. بیسک عین لام میم ان تمام حروفوں کا ایک ہی ہے، صرف سلامتیوں کے حروف. دیکھیے اس میں الف لگا، اس میں میم واو لگا، اس میں یا لگا، اس میں الف لگا، اس میں الف لگا، اس میں الف اور تا لگا. یہ دیکھیں یہ الف ہے اور یہ تا ہے. تو ہم آج کی کلاس میں کہنے کو صرف باتیں ہو رہی ہیں، مگر آپ یقین جانیے کہ دنیا کے کروڑوں اور اربوں، ملینس آف ملینس آپ الفاظوں کی پریکٹس کر رہے ہیں اس پیٹرن پر. تو کیا ہوا؟ عالمات، عالمہ کی جمع. اس کے بعد علماء، مردوں میں جو عالم ہوتا ہے
اس کی جمع یہ علماء ہے. اسی طریقے سے علم کی جمع علوم، علم کی جمع علوم. اس کے بعد دیکھیں اور الفاظ دیکھیں، یہ سب صبح شام تک آپ استعمال کرتے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں پڑھے ہم. یہ دیکھیے معلوماتن کی جمع معلومات، معلم یعنی سکھانے والا یعنی پڑھانے والا، معلم. یہ دیکھیے معلمہ، عورت ہو تو آگے تا لگا دیتے ہیں، جیسے خالد مرد کا نام ہوتا ہے، خالدہ عورت کو بولتے ہیں. عابد مانے عبادت گزار مرد، آگے تا لگا دے تو عابدہ. صائم مانے روزہ رکھنے والا، آگے تا لگا دیں تو صائمہ روزہ رکھنے والی بن جاتی ہے. تو پھر کیا ہوا، معلمن تھا تو معلمن کی جمع دیکھے، جیسے ہماری بات ہوئی قرآن مجید میں آپ کو واو نون اور الف نون، الف نون تسنیہ کا ہوتا ہے، انشاءاللہ پڑھیں گے جب اگر اس کا چیپٹر آ جائے گا اسم کا. یہ واو نون جمع کی نشانی ہوتی ہے اور یا نون بھی جمع کی نشانی ہوتی ہے انشاءاللہ. تو معلمون، معلمات، یہ دیکھیے یہ معلمہ جو لکھا ہوا ہے اس کی یہ جمع معلمات ہے. اس کے بعد متعلم، ہمارے بچپن میں کیونکہ انگلش اتنی زیادہ وہ نہیں ہوئی تھی تو اس وقت ہم لوگ درخواست جب لکھا کرتے ہیں نا اردو میں تو لکھ جاتے ہیں متعلم جماعت ہشتم، یعنی ہشتم 8ویں فارسی میں کہتے ہیں. تو متعلم جماعت، تو وہاں پہ لکھتے تھے نیچے کہ میں 8ویں جماعت کا طالب علم ہوں، یعنی سیکھنے والا. اسی طریقے سے متعلمہ سیکھنے والی، یہ دیکھیں تا لگ گیا تو یہ مؤنث بن گئی. اب اس میں کون کون سے حروف شامل ہوئے دیکھیں، میم واو الف تا، میم واو، اچھا یہاں پر الف رہ گیا ہے. اب آپ کوئی سی بھی غلطی ہو جایا کرے نا تو اب آپ لوگ کیونکہ اسپیشلسٹ ہو چکے ہیں اس لیے آپ لوگ خود بھی ڈال لیا کریں، اور اگر کبھی ذکر بھی کر دیا کریں کہ جی وہ فلانے لفظ میں یہ چیز رہ گئی، اور ایک جگہ ہم مجھ سے ایسی ہی غلطی ہوگی سلائڈز میں، اس میں وہ قاتل کے معنی، وہ مقتول کے معنی جو ہے وہ قتل کرنے والا لکھ دیا، ہو گئی غلطی. تو ان غلطیوں کو نشاندہی کر دیا کریں تاکہ ہماری یہ کلاس لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند اور اچھا پھل دینے والی، اور اس میں آپ کو بھی اجر ملے گا جو غلطیاں آپ نکالیں گے. تو اس میں دیکھیے 4 حروف ہیں، میم واو الف اور تا، معلومات. اسی طریقے سے اس میں میم شروع میں لگا، اس میں بھی میم اور تا لگی، اس میں بھی معلمون میم واو نون لگا، اس میں میم الف تا لگا، اس میں میم اور تا لگی، اس میں میم تا اور تا لگا. یہ دیکھیں تا اور تا لکھا ہوا ہے، یہاں بھی دیکھیں میم کے ساتھ یہاں پہ تا تھا وہ کمپوزنگ میں رہ گیا، میم اور تا، یہاں میم اور تا آئے گا. تو مزے کی بات یہ کہ اس پیٹرن پر 3 حروف سے تمام افعال اور اسماء کو تمام گرامر کی اور تمام کتابوں سے جمع کرنے کے بعد اندازہ ہوا کہ، اور تفسیر القرآن میں ان کا ذکر ہے، جتنے بھی ٹیبل جتنے بھی چارٹس ہیں وہ تمام کی تمام موجود ہیں، اسماء بھی اور افعال بھی. وہ تقریباً 300 ورڈز بنتے ہیں، 300 ورڈز بنتے ہیں انہی 3 حروفوں سے. تو اسی طرح معنی ان کے بدلتے جاتے ہیں. اور البتہ وہ جو بنیادی یعنی بیسک جو معنی ہیں کسی بھی 3 حروف کے، جیسے جاننے کے معنی، تو جتنے بھی الفاظ اسے بنیں گے 300 سب میں جاننے کے، سیکھنے سکھانے کے معنی ضرور موجود ہوتے ہیں، جو اس ثلاثی کے یعنی بیسک روٹ لیٹرز کے جو ورڈ بنا ہے اس کے معنی اس میں موجود رہتے ہیں. جیسے علم معنی جاننا، اسی طریقے سے قتل معنی قتل کرنا. اب دیکھیے ثلاثی سے اسماء کی تعمیر میں، یعنی یہ ذہن میں رکھیے کہ ایک ہی چیز کو جس طریقے سے ہم استعمال کرتے ہیں مختلف انداز سے، اسی طریقے سے ان کو ایک ہی چیز کو جس طریقے سے مختلف انداز سے، جیسے آپ کا نمک ہے، مرچی ہے، چینی ہے، چینی کے کئی میٹھے بنتے ہیں. اسی طرح نمک آپ کون سے سالن میں نہیں ڈالتے، سالن تو علیحدہ، میٹھا تو وہی، نمک تو وہی ہوتا ہے نا. اسی طرح سے مرچی بھی وہی ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے ایک ہی چیز کو سمجھنے کے لیے مختلف انداز سے جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آسان ہے، تو باتوں میں ہم اس زمین کے جتنے قوانین ہیں
اور یہ بھی یہاں سے میں آپ سے درخواست کروں گا تمام ان کلاسوں کو سننے والوں کو یا جس کو بھی موقع ملے، اگر مجھ سے کوئی گرامیٹیکل مسٹیک ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو اللہ کے واسطے یہ سوچ کر کہ دیکھیں استاد بنے ہوئے ہیں، کلاس لے رہے ہیں، ان کو تو معلوم ہی نہیں، اس کا پتہ نہیں، تو برائے مہربانی اگر آپ کا ایک مسلمان بھائی، میں بھی طالب علم ہوں آپ کی طرح، میں کوئی استاد نہیں ہوں، میں عالم نہیں ہوں، تو برائے مہربانی ان غلطیوں کو دیکھ کر آپ اس کلاس کو سننا چھوڑ دیں، تو پھر یہ ہم اپنے اوپر ظلم کریں گے۔ میرا رب کس سے کیا کام لیتا ہے ہمیں کیا پتا؟ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اگر تم لوگوں نے وہ کام نہیں کیے جو ہم نے حکم دیے ہیں تو یاد رکھو کہ تم سب کو نیست و نابود کر کے ہم دوسرے اپنے بندے لے آئیں گے جو میرے کام کر لیں گے۔ تو لہذا اگر کسی سے بھی کوئی انفارمیشن کوئی چیز شیئر کر رہا ہو، اس سے غلطی ہو جائے تو اس غلطی کی وجہ سے اس سے جو چیزیں آپ سیکھ سکتے ہیں ان سے اپنے آپ کو اللہ کے واسطے محروم نہ کریں، اس کی غلطیاں نکال دیں۔ آپ بولتے ہیں کمنٹس وغیرہ کا بھی کالم ہوتا ہے اس میں یوٹیوب کے اندر، نیچے بولتے ہیں کہ جی فلاں نے لیکچر کے اندر اس کا یہ نام تھا، اس کے اندر آپ نے یہ جملے کو اس لفظ کو اس طرح بولا ہے، یہ لفظ ایسا نہیں ایسا ہے، آپ نے معنی غلط لکھے ہے، آپ نے گرامر کی یا غلطی کی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں صحیح کر لوں گا۔ آپ میرے استاد ہی تو ہوں گے، استاد ہی وہی تھوڑی ہوتا ہے جو کلاس میں جاتے ہیں، ڈرائیونگ سکھانے والا بھی استاد ہوتا ہے۔ مجھے اگر چاول بنانے آتے ہیں، میں نے چاول سیکھ لیے تو بیگم میری استاد بن گئی، اگر اماں نے مجھے روٹی پکانے سکھا دی تو اماں میری استاد ہے۔ ویسے تو استاد ہوتے ہیں اماں بابا بہن بھائی سب، لیکن زمین پر جب بھی ہم نے کسی سے سیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول ہے کہ وہ آپ کا استاد ہے، اس کا ادب کرنا ہر حالت میں فرض ہے۔ تو یہ گفتگو تمام جو کر رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آج تک جتنوں کا بھی ایک حرف کا، ایک لفظ کا، ایک حرکت کا، ایک اعراب کا جن کا حصہ ڈلا ہے، میں ان سب کا شاگرد ہوں، وہ سب میرے استاد ہیں۔ تب دیکھیں قاتل عام سے قتل کرنا، یہ اس میں مصدر کہلاتا ہے، یعنی کام کا نام۔ یہ ہم جب اسماء کی پورا چلا چیپٹر آئے گا تو اس میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اسی طرح دیکھیے قاتل عام سے قاتل، قتل کرنے والا، اس کو بولتے ہیں اس میں فاعل، یعنی کام کرنے والے کا نام۔ جس طرح قاتل عام سے مقتول، جسے قتل کیا گیا، آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے قاف دال را قدیر، جو قدرت کا چشمہ ہو، اس کا نام صفت مشبہ ہوتا ہے۔ اس میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ اسماء میں کس طریقے سے سلامتیوں کے حروف، اب دیکھیں اس میں جتنے بھی کوشش کی گئی ہے کہ جتنے بھی ثلاثی ہیں ان کا کلر بلیک کر دیا جائے تاکہ ویژن کلیئر ہو، اور اس کے درمیان سرخ کلر میں، ریڈ کلر میں سلامتیوں کے حروف ڈال دیے گئے۔ تو کوشش کی گئی، ہو سکتا ہے کہ غلطی ہو جائے تو نشاندہی کر لیجیے، اور آپ بھی اب تو ماشاءاللہ آپ بھی میرے استاد بن چکے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اسی طرح سے قدیر، اس کے بعد دیکھیے کاف بارا سے اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر پہ گفتگو ہو چکی ہے، ہمیشہ پیش ہوتا ہے، لیکن جب وف کرتے ہیں تو اس کو جزم لگا دیتے ہیں، تو سب سے بڑا اس میں تفضیل دیکھیں، اس میں شروع میں اس میں الف لگ گیا، سین تارا ستار، ستارہ مانے چھپانا، تو ستار ہمارے عیبوں کا چھپانے والا، بہت زیادہ چھپانے والا۔ میں یہاں بیٹھ کر آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اس کا مطلب میں نیک نہیں ہوں، ضرور نہیں ہے۔ میں سے زیادہ بزرگ، میں سے زیادہ معصوم جتنے بھی میرے سے عمر میں کم ہیں، ان سب کے گناہ مجھ سے کم ہیں، مجھے تو کوئی حق نہیں پہنچتا جو مجھ سے گناہ میں کم ہے اس کے سامنے بات کروں، لیکن یہ تو میرے رب کا کمال ہے جو ستار العیوب ہے، وہ عیبوں پر پردہ ڈال کر جس سے چاہے جو کام لے لیتا ہے، اور جس سے وہ کام لے لے اس کے لیے سوائے شکر کے اس زمین پر اور کوئی چارہ نہیں ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو مزید لوٹنا چاہتا ہے۔ تو یہ ستار مبالغے کا صیغہ کہلاتا ہے، سپرلیٹو، یہ کمپیریٹیو ہے، اکبرو یہ سپرلیٹیو ہے، اس کو کہتے ہیں اس میں مبالغہ۔ اس میں دیکھیں حروف میں آپ نے دیکھا کہ الف لگا ہوا ہے ایک، یہ الف آ گیا، اور اس کے بعد جو بیچ والا حرف ہے سین تارا، اس کے بعد تشدید لگا دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے سین جیم دال،
آپ صبح شام تک کتنے ہی سجدے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنا سر زمین پر رگڑ کر بھیک مانگتے ہیں، اور جب کوئی خاص طور پر کوئی برا وقت آتا ہے تو انسان کا زبردستی اپنے سر کو زمین پر رکھنے کو دل چاہتا ہے، اور سجدہ ایسا حرکت ہے انسان کی جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ تو آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدوں و رکوعوں کا علم مجھ سے زیادہ معلوم ہے کہ کس طریقے سے سجدے میں گر گڑاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کے بعد سجدہ سے مسجد، اب دیکھیں میم کے اوپر زبر ہے، سجدہ کرنے کی جگہ بن جاتی ہے۔ یہ کہہ رہا تھا اس میں ظرف، یعنی ظرف مانے برتن، پاٹ، تو اب انسان کے سجدہ کرنے کی جگہ مسجد ہے، تو وہ جگہ بن گئی۔ اس جگہ کے لیے میم کے اوپر زبر آتا ہے اور میم کے لیے زیر لگا دیں تو وہ کوئی بھی آلہ بن جاتا ہے۔ جیسے جتنے بھی الفاظ ہوں گے جن کے نیچے میم ہوگا وہ آلہ ہوتا ہے، تو اس میں آلہ کہتے ہیں اسے ٹول، آلہ سمجھ گئے نا آپ، ٹول اگر کسی چیز کو کیلا ٹھوکنا ہے تو ہمیں ہیمر کی ضرورت پڑتی ہے، یہ ٹول ہے۔ اسی طرح سے ہمیں کاٹنا ہے تو سا ہوتی ہے، لوہے کی سا علیحدہ ہوتی ہے، یہ تمام کے تمام آلے ہیں۔ تو یہ چابی جو ہے آلہ ہے جو آپ کا دروازے کے لاک کو کھولتا ہے۔ اسی طریقے سے اس میں مصدر جیسے سب سے پہلے گزرا، اس کے لیے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ اس میں مصدر کام کے نام کو کہتے ہیں، جیسے جانا، کھانا، سونا وغیرہ۔ اس کے اوپر جب یہ اس میں مصدر کا اصل چیپٹر آئے گا تو یہ بھی بڑا مزیدار ٹاپک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہیں بات کریں گے۔ اس کے اندر ٹینس نہیں ہوتا، اس کے اندر ماضی، حال، مستقبل یعنی پاسٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس نہیں ہوتا۔ تو جانا میں کوئی ٹینس نہیں ہے، کھانا میں کوئی ٹینس نہیں ہے، سونا میں کوئی ٹینس نہیں ہوتا۔ ابھی دیکھیں اسما کی تقریباً جتنی بھی ہماری گفتگو ہوئی، اگر یہ ہم اچھی طریقے سے، ایک مہربانی اور کریں، میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا رہتا ہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، کہ دیکھیں جس پیٹرن پر ہم کوئی لفظ پائیں، برائے مہربانی صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا۔ میری آپ سے گفتگو ہو رہی ہے، پھر پتہ نہیں کل میری میت اٹھ جائے تو آپ کی ہماری ملاقات ہو یا نہ ہو، لیکن میرا رب جس کو خوش کرنے کے لیے، جس کے کلام سیکھنے کے لیے آپ بیٹھے ہیں، اس کو راضی کرنے کے لیے اپنے کاپی قلم لے کر بیٹھ جائیں۔ آپ سے بار بار درخواست کی جاتی رہی ہے کہ اس کلاس کے لیے کاپی قلم لے کے ضرور بیٹھیں، اور جو بھی الفاظوں پر، جو بھی پیٹرن پر، جو بھی فارمیشن پر، جو بھی الفاظوں کے وزن پر گفتگو ہو، اس کے ایک ایک ثلاثی سے 10 الفاظ بنا لیں۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ یار یہ تو تمام کے تمام الفاظ آپ کو پہلے سے آتے ہیں۔ اب دیکھیں پاسٹ ٹینس کا یہ ٹیبل ہے، ہماری گفتگو کئی مرتبہ ہو چکی ہے، یہ میں آپ کو کئی مرتبہ پڑھ کے سنا چکا ہوں ماشاءاللہ۔ اسے ایک مرد نے کیا، فعلا فعلا فعلو، میں پوری گردان کے نہ ترجمہ کروں گا اور نہ دوبارہ پڑھوں گا، کیونکہ ہم کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں اور آپ کو پتہ چل چکا ہے۔ بالکل وہ 14 الفاظ ہوتے ہیں، اس کے بھی فعلا فعلا فعلو 3، وہی مرد جیسا، بالکل ایسے ہی جیسا ضمیروں میں ہم نے پڑھا تھا، ضمیر متصل میں اور ضمیر منفصل میں، یہی پیٹرن ہے۔ البتہ یہ جب اصل اس کے ماضی کے گردانے وغیرہ آئیں گی تو اس میں پھر وہ 3 مرد 3 عورتیں، 3 مرد 3 عورتیں، بالکل اسی طریقے سے وہاں لکھا ہوا ہوگا، کیونکہ ہم اس کی اسٹڈی، یا پھر صرف یہ مقصود ہے کہ جو آخری کالم ہے اس میں سلامتیوں کے حروف کس طریقے سے ان الفاظوں میں آتے ہیں، اور یہ الفاظ ان میں جب لگتے ہیں تو معنوں کو چینج کیسے کر دیتے ہیں۔ کوئی بھی حرف لگا ہوا نہیں ہے، اسے ایک مرد نے کام کیا، آخر میں ایک حرف لگ گیا تو 2 مرد بن گئے، والیف لگ گیا تو بہت سارے مرد بن گئے، عورت کے لیے تا لگ گئی، فعلت تو عورت بن گئی، تا کے ساتھ الف لگ گیا تو 2 عورتیں بن گئی، غائب کی، فعلنا بہت ساری عورتیں، فعلنا نون لگ گیا زبر کے ساتھ تو وہ غائب کی بہت ساری عورتیں بن گئی۔ اسی طریقے سے فعلتا تو ایک مرد بن گیا، تا کے اوپر زبر ہو، فعلتما تم 2 مرد بن گئے، فعلتم تم سب مرد بن گئے۔ تو ہوا کیا کہ ماضی گردان کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ 5 حروف، ان میں دیکھیں الف، تا، میم، نون، واو اور الف، یہ 5 حروف دیکھیں یہاں لکھے ہوئے، یہ حروف بعد میں مختلف انداز سے لگائے جاتے ہیں۔ تو یہ 5 حروف ہی ہیں جو اس انداز سے اس 3 حرفی لفظ فعلا کے آگے یعنی آخر میں لگائے گئے ہیں،
اور معنی 14 قسم کے معنی اس کے اندر بن گئے. جب آپ کو گردان یاد ہو جائے گی اچھی طریقے سے، لیکن کو بالکل 2 کے ٹیبل کی طرح آپ نے رٹا لگانا ہے. تو یہ تمام الفاظ، یہ تمام حروف ثلاثی کے حروف کے بعد آتے ہیں جو ماضی کو ظاہر کرتے ہیں. ان میں سے الف، تا اور نون 3 حروف فعل کے ماضی کی علامتوں کے طور پر، اور الف، میم، نون اور واو تثنیہ اور جمع، 2 اور جمع کے لیے یہ حروف استعمال ہوتے ہیں. اور ماضی کے علامتوں کے طور پر الف، تا اور نون آخر میں یہ جمع ہوتے ہیں، لکھے جاتے ہیں، ماضی کی گردان کو یہ ظاہر کرتے ہیں. اس کے بعد اور ماشاء اللہ لا قوت، اب تو آپ لوگوں کے سامنے بھی بولتے ہوئے مجھے خیال ہوتا ہے آپ لوگ بھی بولیں گے یار ایک ہی چیز کو بھلا کہ نہیں کیا کریں، خالی انہیں گفتگو سے، رنگ برنگی لائنوں سے اور ہماری اس 1 گھنٹے کی گفتگو سے آپ کیا سیکھ رہے پتہ ہے؟ دنیا کی ایسی کتاب جس میں تمام آسمانی کتابوں کے علوم ہیں، جس میں اس زمین پر جتنے بھی علوم ہیں، آسمان کے ہوں، زمین کے ہوں، پانی کے اندر کے ہوں، جن کی مخلوق ہو، پرندے ہوں، جانور ہوں، شیطان ہوں، انسان ہوں، درخت ہوں، جمادات ہوں، نباتات ہوں، تمام علوم سائنسدانوں نے بھی تحقیق کر کے وہ ہمت ہار چکے ہیں کہ اس کتاب کے آگے ہم کوئی بات نہیں کر سکتے. اور میرے معلومات تو اتنی نہیں ہیں جتنے آپ لوگوں کو پتہ ہیں کہ اس قرآن مجید میں کیا کیا ہے. تو ہم اس کتاب کو سیکھنے کے لیے گفتگو کر رہے ہیں. اس لیے بس ذہن میں رکھیں آپ کو سب کچھ آتا ہے، صرف تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ دیکھیں یفعلوا یفعلان یفعلون تفعلوا تفعلان یفعلن تفعلوا تفعلان تفعلون تفعلین تفعلان تفعلن افعلوا افعلوا. تو اس میں 4 حروف اتنی، یعنی شروع میں جو حروف لگے ہیں نا، یا تا 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 اور آخر میں الف و نون، یہ اتنی کے جو حروف ہیں الف، تا، نون اور یا، اتنی سی بات. تو یہ اتنی کے حروف جو ہیں یہ مضارع کی علامتیں کہتی. جب بھی کسی 3 حروف سے پہلے یہ الف، تا، نون، یا لگا ہوا ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ مضارع کی گردان ہے. اور اس کے آخر میں جمع کا طریقہ اور اس کے معنی بدلنے کا طریقہ یہاں پر دیکھیے لکھا ہوا ہے. سب سے پہلے یفعلوا تو شروع میں یا لگی، یفعلانی الف نون ڈول کو ظاہر کرتا ہے، تثنیہ کو مضارع میں ڈول کو ظاہر کرتا ہے. یفعلون واو نون تو یا شروع میں لگی ہوئی ہے، واو نون آخر میں لگا ہوا. اسی طرح سے تفعل اور شروع میں تھا ہے، اس کے بعد تفعلان الف نون آ گیا، اس کے بعد یفعلن آخر شروع میں یا آخر میں نون. تو یہ آج کی کلاس سلامتیوں کے حروف اسماء میں اور افعال میں کس کس طریقے سے فٹ ہوتے ہیں، تو معنی کیسے بدلتے ہیں. ان کو آپ نے علیحدہ ترجموں سے یاد نہیں کرنا، بلکہ صرف گردانوں کا رٹا لگانا ہے. معنی آپ کو اللہ تعالیٰ خود بتائیں گے. جب آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ نیا لفظ ہے تو یہ نوے لفظ میں مذکر کی جمع ہے. اسی طریقے سے یہ الف، تا، واو، نون اور یا سلامتیوں میں سے بابر استعمال ہوئے ہیں. تفصیل یہ دیکھیے پورے کے پورے یہ 5 حروف جو ہیں یہ بار بار استعمال ہوتے ہیں. مذکر اور مؤنث کے لیے الف اور نون استعمال ہوتے ہیں، مذکر کی جمع کے لیے واو نون اور مؤنث کی جمع کے لیے صرف نون جمع ہوتا ہے. اب لازمت ہے زندگی میں آپ قرآن مجید جیسی کتاب کو سیکھنے کے لیے اور دنیا کے تمام قوانین اس کرۂ ارض پر جتنے بھی اصول ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، ان تمام کی روشنی میں ماشاء اللہ لا قوت ہم گفتگو کر رہے ہیں. یہاں پر صرف ایک چیز عرض کر لوں کہ افعال کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں. تو پھر قرآن مجید میں ایک لفظ ایسا بھی ہے جس میں 3 حروف وہ واو سین ہیں، یعنی واو الف یا سے بنے ہیں. لیکن کیونکہ کسی کتاب میں نے دیکھا نہیں، اس لیے میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں وہ اس میں ڈال دوں. کتاب کی تکمیل سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھا دیا تھا، لیکن میں صرف اس لیے نہیں ڈالا کہ لازمت ہے کہ کوئی ایسی چیز جو کہیں کتابوں میں نہ ملے وہ دیکھ کر کوئی کنفیوز نہ ہو، اس لیے وہ
अवा कहते हैं ठिकाना पकड़ना। ये सूरह कहफ में इस जवल फित्यतुल कहफी, जब उस जवानों के ग्रोह ने गार में पनाह ली, ठिकाना पकड़ा। अवा माने ठिकाना पकड़ना के होते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इसीलिए नहीं डाला क्योंकि किसी ग्रामर की किताब में फेल के किसी नाम के साथ ये लिखी भी नहीं थी। फिर मैंने कहा कि एक चीज डालूंगा तो फिर लोग कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैंने डाला नहीं। तो इसी तरीके से बहुत ही एहतियात के साथ, लेकिन इंसान गलती का पुतला है, मुझसे भी गलती हो सकती है। तो अब देखें अमर में क्या हुआ कि अमर में शुरू में अलिफ लग जाता है, तो देखें सब में अलिफ लगा हुआ है, इफ अली फला, इफ अली फली फाला फलना। और होता क्या है कि आखिर में अमर के लिए बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम किसी को हुक्म देते हैं तो हम क्या करते हैं कि जाओ, खाओ, लिखिए, इसके बजाय हम फौरन जज्म लगा देते हैं यानी सुकून देते हैं। तो इसी तरीके से यफ़अलू होता है, लेकिन यहाँ पर जब हुक्म बनाते हैं तो ये इफ़अल, तो हम उर्दू में भी क्या बोलते हैं, उठ, बैठ, चल, खा। तो क्या हुआ, जज्म लगाने से जोर आ जाता है उस लफ्ज में, तो वो हुक्म बन जाता है। तो इसी तरीके से इफल फिर तस्निया में जो है अलिफ लग जाता है, तुम दो मर्द कोई काम करो, इफलू। इसी तरह से उस जुद, तुम एक मर्द सीधा करो, उस जुदा तुम दो मर्द सीधा करो, उस जुदू तुम सब मर्द सीधा करो। इसी तरीके से उस जुदी तू एक औरत सीधा कर, तो औरत के लिए या लग जाती है, लेकिन तस्निया में बिल्कुल मर्द की तरह जिस तरह अलिफ लगा, इसी में भी अलिफ लग जाता है। और हमारी गुफ्तगू हो चुकी जिस तरह माजी में आखिर में औरतों की जमा में नून ज़बर ना लगता है, बिल्कुल इसी तरीके से इफ़अलना। इसमें देखिए ये तमाम हरूफ इसके अंदर अमर की गर्दान में ये हरूफ इस्तेमाल हुए हैं, अलिफ, वाव और या, बस ये तीन हरूफों से ये पूरी की पूरी और ये आखिर में अलिफ वाव नून, ये नून भी है माशा, हाँ वो औरतों की जमा के लिए ये नून भी आता है। तो ये चार हरूफ अल्लाह के फजल करम से इस अमर की गर्दान में आते हैं। उसके बाद देखिए नहीं, नहीं माने तामुरुना बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर, जो अल्लाह ताला के अच्छे पसंदीदा बंदे हैं, वो हुक्म देते हैं नेकी का और बुराई से रोकते हैं। तो नहीं माने रोकना, तो रोकने की गर्दान। तो इसमें भी 6 अल्फाज होते हैं, उसमें सबसे पहले ला लगा दिया जाता है कि नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला के माने आपको मालूम है माशाल्लाह। तो मत, ला तफअल, तो तफअलू था, आखिरी पेश हटाकर इसको जज़म बना दिया, तो ये बन गया ला तफअल, तुम ये काम मत करो। ला तदखुल, मत दाखिल हो। ला तखरुज, तुम अब यहां से नहीं निकलना। ला तंजुर, तुम उधर देखना नहीं। तो ये नून ज़ाराम से ला तंजुर ता लग गया मुखातिबत का। इसी तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर लाम, अलिफ, ता और फिर या और फिर नून, ये तमाम के तमाम वो हरूफ हैं जो इन अल्फाजों में लगते हैं। ला तफल में देखें शुरू में लाम अलिफ और आखिर में जो है तफलू का या ता आ गया। इसी तरीके से दो के लिए जो है लाम अलिफ ता अलिफ ला तफलू, फिर इसमें जमा जब हो जाती है तो वाव अलिफ लग जाता है, तो लाम अलिफ ता वाव अलिफ, ला तफली में लाम अलिफ ता या, ये सब सलामती के हरूफ हैं। तो ये आज की गुफ्तगू हमारी सिर्फ ये आपको बताने के लिए हो रही है कि ये तमाम के तमाम अल्फाज जो अस्मा के हैं, खासतौर पर हम क्योंकि अरबी बोलते तस्निया और जमा के लिए अलिफ और वाव अलिफ लग जाता है, मुअन्नस के लिए आखिर में या लग जाती है और जमा के लिए अलिफ और नून लग जाता है। माशाअल्लाह ला कुव्वत, ये सिर्फ चार्ट सिर्फ इस तरफ तवज्जो दिलाने के लिए कि हम अगर यहाँ बैठकर अपना 1 घंटा मेरे रब को राजी करने के लिए जब बैठे हैं, तो मेरा रब आपको मायूस नहीं उठाएगा, आपको मज़ा ज़रूर आएगा।
یہ صرف اس لیے وہ کر دیا گیا ہے. اس سے پہلے گفتگو تو ہو چکی تعارف میں بھی کہ 80% استعمال کرتے ہیں ہم الفاظ. میں صرف الفاظوں کی یہ چارٹ بھائی ہمارے دوستوں کے اور ساتھیوں کے اور خیر خواہوں کے مشورے سے میں نے جان بوجھ کر ڈالا ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ ہم کچھ نہیں کریں گے, صرف یہاں پر ان کو ہم دیکھیں گے صبح سے شام تک کیسے کیسے الفاظ ہم استعمال کرتے ہوئے پتہ نہیں ہوتا یہ عربی کے ہیں. عین لام سے ہم پڑھ چکے, عین میم لام سے ہم پڑھ چکے استعمال. عین رافع عرف, آپ کا عرف کیا ہے؟ تو متعارف. قاف با لام سے دیکھیں مقابلہ, ہم سب کا مقابلہ ہوتا ہے, اسکول میں بھی, گھر میں بھی, ساس بہو کا بھی, شوہر بیٹے کا بھی, تمام کسی گیم میں, کسی کرکٹ کے میچ میں, ہر ایک میں مقابلہ ہوتا رہتا ہے. تو یہ قاف با لام تھا, اس میں میم لگا, یہ الف لگا اور آخر میں گول تا لگ گئی. جب اس کو اردو میں لکھتے ہیں تو ہم ہا لکھتے ہیں. تو مقابلہ اسی طریقے سے قاف لا بام سے انقلاب بنا. اس کے بعد اور مزیدار الفاظ آپ کے سامنے صرف آپ کو بھی مزہ لینے کے لیے, یہاں پر یہ غین لام اور ضا, یہ اصل میں یہ پیچھے چھپ گیا ہے, یہ ایپ کے اس کے نیچے یہ ہے لکھا ہوا غلیظ, جس طرح سے وہ قدیر کی طرح یہ غین لام اور یہ ضا سے پہلے یا ہے غلیظ. یہ غلیظ قرآن مجید کا لفظ ہے, یہ عربی کا لفظ ہے. غلیظ مانے گندا. اسی طریقے سے خا لام فا سے اختلاف, یہ تھی کہ قاف صاد, صاد سے قصہ اردو کا لفظ. نون قالاف نقل مکانی کر کے چلے گئے, آپ سنتے رہتے ہیں آپ لوگ, عراق شام وغیرہ سے لوگ بیچارے وہاں کی سے بچنے کے لیے تو نقل مکانی کر گئے. تو یہ نقل مکانی, تو یہ انتقال. جب ہم بھی اس دنیا میں مر کر اللہ تعالی کے پاس چلے جاتے ہیں تو دوسرے معنوں میں ہمارا یہاں سے وہاں ہم منتقل ہو جاتے ہیں. ہم مرتے مراتے نہیں, انسان مرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا. یہ جسم جس سے آپ کی زبان, میری زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں, یہ تو وہ سواری تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنی روح کو انسان کے اندر جب پھونکا, اس روح کو اس نے کچھ سواری دینی تھی خلیفہ بنا کر کام لینے کے لیے. تو ہم انتقال کرتے ہیں, ہم مرتے نہیں. اسی طریقے سے حرامیم سے محروم, آپ سنتے رہتے ہیں یہ قاف با ذات سے قبضہ کر لیا اس نے. مقبوضہ کشمیر, قاف را با سے قریب, یہ سب قرآن مجید کے الفاظ ہیں آپ لوگوں کی اطلاع کے لیے. مقبوضہ قرآن مجید میں نہیں ہے, باقی یہ منتقل اور یہ اختلاف یہ سب قرآن مجید کے الفاظ ہیں, لیکن دوسرے پیٹرن سے استعمال میں. مقبوضہ قرآن مجید میں, یہ قریب قرآن مجید میں آیا ہے. ہا بابا عربی کا لفظ ہے محبت. حبا من یحبا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے سنی ہوگی, مجھے ان اعمالوں سے محبت پیدا کر دے جو اعمال آپ کے قریب کرتے ہیں. اسی طرح خواب رابا, خواب بارہ, اخبار خبر کی جمع اخبار, یا آپ کے نیوز پیپر. قاف را ذات سے مقروض اور قاف واو میم قیامت. تو یہ ہماری گفتگو ہو چکی. یہ واول جو ہیں واو الف میم, یہ اپنی جگہ ایک دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں. تو واو جو ہے کہیں یا بن جاتا ہے اور قامہ پہلا لفظ بن جاتا ہے. فا کا را سے مفکر آپ سنتے ہیں. انشاءاللہ تعالی اب ہماری تھوڑی سی اب ہم سمری پر گفتگو کر لیتے ہیں. ہم نے کیا کیا کہ دیکھیں سلامتیوں کے تعلق سے ہم نے گفتگو کی کہ یہ ٹرم ہے کیا چیز. اسی طریقے سے سلامتیوں کے حروف سے اسماء کس طرح بنتے ہیں, اور سلامتیوں کے حروف سے افعال کس طرح بنتے ہیں. سلامتی 3 حروف کے اسماء میں کس طریقے سے سلامتیوں کے حروف آتے ہیں, اور ثلاثی یعنی 3 حروف کے افعال میں سلامتیوں کے حروف کس طریقے سے آتے ہیں. ہم نے تفصیل سے ان تمام کو دیکھ لیا. اللہ کے فضل و کرم سے ہماری آج کی کلاس کے وقت ختم ہوا. چلیں ماشاءاللہ لا قوت, ہمارے ان ساتھیوں کو جو خاص طور پر سعودی عرب میں ہیں ان سب کو انمیوٹ کر دیں. اب ہمارا سوال و جواب کا سیشن شروع ہو چکا ہے انشاءاللہ تعالی. اب آپ لوگ ہاتھ کھڑا کریں جو ہینڈ ریز کرنا چاہیں. چلیں انشاءاللہ تعالی تمام لوگوں کے جو بھی سوال پوچھنا چاہتا ہو ان سب کو درخواست ہے کہ سب ہینڈ ریز کر لیں انشاءاللہ تعالی. جی بیٹا, یہ ہبا صاحبہ ہیں کوئی, انہوں نے ہینڈ ریز کیا ہے, السلام ان علیکم. کو انمیوٹ کر دیں. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है बेटी, खैरियत है? ठीक जी हो, अल्लाह बेटी, के वजह से। जी बेटी, क्या पूछना चाहेंगी आप इंशाल्लाह? सर आज की गुफ्तगू में जो भी आपने बताया मुझे अल्लाह के वजह से वो बिल्कुल क्लियर हो गया है। लेकिन सर जैसे कि आपने बताया कि फेल की 4 गर्दानें होती हैं, माजी, मुजारे, अमर और नहीं। तो सर माजी तो जब हम बोल रहे हैं तो हमें समझ आ रहा है कि हम किसी पास्ट चीज के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये मुजारे, अमर और नहीं क्या है? देखिए बेटे, माशाअल्लाह ला कुव्वत, आपकी गुफ्तगू बता रही है कि आपने बहुत शौक से और बड़ी तवज्जो के साथ माशाअल्लाह सुना। अल्लाह ताला मुझे भी ऐसा ही शौक दे किसी से इल्म हासिल करने या सीखने सिखाने का। देखिए बेटे, माजी तो उर्दू का भी लफ्ज़ है और पास्ट टेंस को कहते हैं, वो भी आपको पता है। मुजारे जो है ये अरबी की टर्म है। मुजारे का मतलब होता है कि अरबी में सिर्फ 2 ही टेंस होते हैं, माजी और मुजारे। लेकिन उर्दू में और इंग्लिश में 3 टेंस होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो कुरान मजीद में या अरबी ज़बान में या अल्लाह ताला ने जो ज़बान अपने लिए पसंद की है उसमें हाल और मुस्तकबिल 2 नहीं होते। अल्लाह ताला के पास इस वक्त हम गुफ्तगू कर रहे हैं, आज क़यामत आ गई तो क़यामत तक अगर 1 करोड़ साल भी गुजरे हैं तो मैं तो कहूँगा कि मैं तो अभी मरा था, मैं तो अभी लेटा था, मुझे तो पता भी नहीं होगा। तो कुरान मजीद की ज़बान में, अल्लाह ताला की ज़बान में फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस कोई चीज़ नहीं है। इन दोनों को मिलाकर एक ही बोलते हैं, मुजारे। मुजारे का मतलब फ्यूचर भी होता है, जैसे फ़अला का हम पढ़ चुके हैं, या क़तला का, क्या क़तला माने उस मर्द ने कत्ल किया। लेकिन यक़तुलु, यक़तुलु के माने हो जाते हैं कि वो एक मर्द कत्ल करेगा या करता है। इसी तरीके से यसजुदु माने वो एक मर्द सिजदा करता है या करेगा, दोनों माने होंगे, लेकिन सियाक़ व सबाक़ के लिहाज से उसके माने कर दिए जाते हैं। तो ये कहलाता है मुजारे, यानी प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस दोनों शामिल हैं। अब आपने बात की अमर और नहीं की, तो देखिए बेटी, जिस तरीके से सिर्फ, और ये हमारे जहन में रहे कि हम जो भी गुफ्तगू कर रहे हैं माशाअल्लाह ला कुव्वत, ये कोई नई गुफ्तगू नहीं है। बिल्कुल उर्दू में और इंग्लिश में जिस तरीके से कोई काम पास्ट टेंस का और प्रेजेंट टेंस का होता है, तो इसी तरीके से हमारे पास ये दोनों तो आ गए, माजी और मुजारे में। उसके बाद क्या होता है कि ज़मीन पर हर हालत में अल्लाह ताला बंदों को ऑर्डर देते हैं, अफसर मातहतीन को ऑर्डर देता है, माँ बाप औलाद को ऑर्डर देते हैं, सेठ अपने मुलाजिमों को ऑर्डर देते हैं। तो ऑर्डर यानी कमांड जो है वो अमर कहलाता है। तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तो ये आप अल्फाज माशाअल्लाह कुरान मजीद भी जब पढ़ते हैं तो अब ख़ास तौर पर जब इंशाअल्लाह ताला आपको तर्जुमा अल्लाह ताला ही के फजल करम से हमारे इन क्लासों के बाद कुरान में जहाँ भी अमर आएगा आप समझ जाएंगे कि ये हुक्म है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने तुमको ये हुक्म दिया, हम ये हुक्म दिया, हम तुमको नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। शैतान तुमको नेकी से रोकता है और बुराई का हुक्म देता है, इसी तरीके से मत करो। तो वो तमाम काम जो कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए हैं, लोग भी अपने बच्चों को, अपने मातहतीन को, रोड पे चलते हुए लोग भी ये करो और ये मत करो, या आपने ऐसा क्यों किया, ये मत करो, ये करो। तो नहीं कहते हैं मत करो की कमांड यानी ऑर्डर को, और अमर कहते हैं किसी काम के करने के ऑर्डर को। बेटी मैं आपको समझा सका क्या गुफ्तगू, आप क्या पूछा था आपने? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, जज़ाकिल्लाह बेटा। और बेटी और कोई सवाल करना चाहेगा इंशाअल्लाह ताला? हाँ जी। अच्छा अस्सलाम तुम, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौन? माशाअल्लाह। अच्छा, हमारे दानिश साहब माशाअल्लाह, बड़ा बाज़ाब्ता तौर पर आप रेगुलरली माशाअल्लाह क्लास अटेंड करते हैं। माशाअल्लाह, मुझे भी अल्लाह ताला आप जैसे शौक़ अता फरमा दे। जी बेटा हुक्म कीजिए।
جی تو آپ بولے تھے کہ یہ کوئی ایک لفظ ہے اکبرو بول کے، تو اس کے اندر کبھی بھی تنوین نہیں آ سکتا، تو یہ صرف اس لفظ کے لیے ہے نہیں اس کے پورے باب کے لیے؟ اور اس کی خاصیت کیا ہے، مطلب اس سے مطلب میں کیا بدلا ہوا؟ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت پیارا سوال کیا بیٹا، اللہ تعالیٰ آپ کو بڑے مراتب عطا فرمائے۔ دیکھیے بیٹا، جیسے ہماری گفتگو اور آپ نے بھی ماشاء اللہ بہت ہی غور سے سنا بھی اور سمجھ بھی گئے، ہوتا کیا ہے کہ قرآن مجید میں اور عربی زبان میں یہ لفظ جو ہے وہ کمپیریٹیو ڈگری، انگلش میں ہم سپرلیٹیو اور کمپیریٹیو ڈگری پڑھتے ہیں کہ کسی کے مقابلے میں۔ تو جب اذان ہوتی ہے تو اذان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہی صحابہ سے مشورہ لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک کہ اذان میں کیا ہم بلایا کریں، تو کھٹا کئی صحابہ کو اذان خواب میں اللہ تعالیٰ نے دکھائی، تو اس میں اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اللہ اکبر جب ہم بولتے ہیں، چاہے ہم نماز پڑھتے وقت کہیں یا پھر مسجد سے اللہ اکبر کی آواز آ رہی ہو، تو جتنی بھی چیزیں ہمارے ذہن میں بڑی ہیں، میں ملازم ہوں مجھے سیٹ بڑا نظر آ رہا ہے تو اللہ اکبر، اس کا مطلب اللہ اس سیٹ سے بھی بڑا ہے۔ ہم ہمالیہ پہاڑ کو، اتنے 1000 فٹ اونچا پہاڑ ہے، ہم بولتے ہیں کہ اف اتنا بڑا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس پہاڑ کو تم اوپر دیکھتے ہو تمہاری ٹوپی گر جاتی ہے، ہم اس سے بھی بڑے ہیں، پہاڑ سے بھی بڑے ہیں۔ چلیں جی، پہاڑ تو بھی زمین پر ٹکا ہوا ہے، آسمان کتنا اونچا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آسمان سے بھی بڑے ہیں، اور قرآن مجید کی آیت ہے کہ قیامت کے دن ہم اپنے ہاتھوں میں آسمان کو لپیٹ کر پکڑ لیں گے، جیسے آپ کاغذوں کی ڈرائنگ کا کوئی رول ہاتھ میں گول موڑ کر رکھ لیتے ہیں، مطویاتن کے الفاظ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہاتھ میں یعنی ان کو لپیٹ لیں گے، پکڑ لیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اتنا بڑا ہے کہ یہ آسمان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی مٹھی میں آ جائیں گے۔ تو یہ اللہ کے فضل و کرم سے، تو اکبرو سب سے بڑا، تو یہ اسی وزن پر جیسا آپ نے فرمایا۔ اب وہ پرانے زمانے میں نا جب کوئی خط لکھتا تھا، میں اپنے والد کو خط لکھ رہا ہوں یا کسی بزرگ کو، تو میں آخر میں لکھا کرتا تھا بچپن میں احقرو، احقرو، حقیر مانے بہت ہی کم تر چھوٹا، تو احقرو یہ یہی ڈگری ہے، احقرو حقیر مانے بہت ہی چھوٹا، اور احقرو سب کے مقابلے میں سب سے زیادہ حقیر۔ تو احقرو قرآن مجید کا ایک لفظ ہے ارذلو، ارذلو کے معنی رذیل، یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے رذیل، ارذلو قرآن مجید کا لفظ ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے جب اپنا پیغام پہنچایا تو ان کی قوم نے کہا کہ ہم تمہارے اوپر جو تم دعوت دیتے اس میں بلائیں، تمہارے اوپر تو نعوذ باللہ من ذالک جو لوگ سب سے زیادہ رذیل ہیں وہ تمہارے اوپر ایمان لاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ قرآن مجید کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے ارذلو۔ تو یہ اس وزن پر آنے والے دنیا کے تمام الفاظ جو کسی سے کمپیریٹیولی ہوتے ہیں، اس میں سب میں اسی طریقے سے زبر آتا ہے، وہ آخر میں پیش آتا ہے۔ ہاں جی، ہاں بیٹا، اچھا السلام جی، علیکم۔ کوئی وعلیکم السلام، کوئی حفصہ صاحب؟ ہاں بیٹی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جی جی میں علیزہ ہوں۔ اچھا علیزہ بیٹی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جی بیٹی فرمائیے۔ وہ آپ نے بولا تھا کہ گولتا لگتا ہے جب کوئی ناؤن کو فیمیل کرنا ہوتا ہے، تو اور وہ سنگولر کے لیے ہوتا ہے، لیکن جمع کے لیے مطلب کیا لگتا ہے، مجھے وہ سمجھ نہیں آیا۔ بیٹی عربی میں مردوں کے لیے تو آپ کو بھی پتا ہے ماشاء اللہ لا قوت، اب یہ آپ لوگوں کا حسن ذہن اور سوال آدھا علم کے لحاظ سے آپ لوگ پوچھ لیتے ہیں، میرا حوصلہ بڑھانے کے لیے ماشاء اللہ لا قوت۔ تو دیکھیے عالماتن، عالم کہتے ہیں عالم کو، یعنی علم کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا اپنے فضل و کرم سے۔ تو جو لوگ درس نظامی کا کورس کر لیتے ہیں مدرسوں میں، دارالعلوم میں، تو ان کو عالم کہتے ہیں۔ تو اسی طرح مرد کورس کرتے ہیں، عورت بھی یہ ڈگریاں کرتی ہے۔ تو عالم مذکر ہوا، عالمہ مؤنث بھی، تو مؤنث کی جمع بنانے کے لیے آخر میں تا سے پہلے الف لگا دیتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے کہ عالماتن، عالمات، صائمتن، صائمات۔ تو قرآن مجید میں یہ الفاظ بے انتہا
الف اور آخر میں تا سے پہلے الف لگا کر مؤنث کی جمع بنانے کے لیے یہ قانون ہے مؤنث کی جمع بنانے کا. میری بات سے میں کچھ بتا سکا بیٹی آپ کو؟ جی الحمدللہ. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر فی الدارین. یہ کون حفظہ صاحبہ ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بیٹی. کیا سارے اسماء 3 حروف سے بنتے ہیں؟ جی جی بیٹی. ہاں تو دیکھیے بیٹی، ہاں دیکھیے قرآن مجید کا اعزاز ہی یہ ہے، ایک ڈکشنری ہے کبھی بھی زندگی میں موقع ملے تو دیکھیے گا، اس میں اس کا نام ہے المنجد. یہ پاکستان میں ماشاء اللہ قوت تقی عثمانی صاحب کے والد مفتی محمد شفیع کی سربراہی میں اس کے اوپر مزید کام ہوا تھا، تو یہ المنجد کہلاتی ہے. کبھی المنجد میں تقریباً 60,000 ورڈز ہیں. وہ اسی بیس پر بیسڈ ہے کہ عربی کے تمام الفاظ 3 حروف سے بنتے ہیں. تو اس میں اگر آپ استعمال ڈھونڈنا ہے نا تو آپ الف سین تے پہ نہیں جائیں گی، آپ کو اس کا ثلاثی نکالنا پڑے گا. تو استعمال کا ثلاثی ہے عین میم لام. تو آپ کو اس ڈکشنری میں عین میم لام پہ جانا ہوگا، اس کے بعد جا کے آپ کو یہ استعمال وہاں ملے گا عین میم لام میں. اسی طریقے سے مبین قرآن مجید کا لفظ ہے، تو مبین میں میم لگا اسم بنانے کے لیے، لیکن یہ لفظ با الف نون بیان، یعنی با یا اور نون یہ ثلاثی ہے مبین کا. تو میم لگ گیا اسم بنانے کے لیے، اور با یا نون اس کا ثلاثی ہے. تو آپ کو یہ مبین میم میں نہیں ملے گا، یہ ملے گا با یا نون میں. تو یہ اس لیے میں نے ذکر کیا اس ڈکشنری کا کہ تمام کے تمام قرآن مجید کے تمام الفاظ، حدیثوں کے تمام الفاظ، اور اس دنیا میں جتنی بھی لٹریچرز اور جتنی بھی کتابیں آپ کو اس زمین پر ملیں گی وہ تمام کی تمام 3 حروف سے بنتی ہیں. مگر بہت کم الفاظ ایسے ہیں جس میں سے قرآن مجید میں بھی جب آپ نے پوچھا ہی ہو تو آپ کہیں گے کہ یہ وہ ہمارے سر نے تو بولا خالی 3 سے ہی بنتے ہیں، یہ کہاں سے آ گیا؟ تو دیکھیے زلزلہ، وسوسہ، سلسلہ، یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں یہ 4 حروف سے بنتے ہیں. اور اکا دکا ایسا ہے جو 5 سے، ورنہ بیسک جو ہے وہ 3 حروف سے ہے. اور یہ سلامتی ان کے حروف میں شامل ہو کر دنیا کی تمام الفاظ افعال ہوں یا اسماء ہوں، جتنی بھی کتابیں ہیں وہ سب 3 حروف سے بنتے ہیں. تو میں نے ثبوت کے طور پر آپ کو یہ المنجد کا ذکر کیا کہ عربی کی ڈکشنری ہم اس طریقے سے لیتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزا عطا فرمائے کہ آپ لوگ میرا ٹائم قیمتی بنا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید سے محبت اور اس محبت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں بدلنے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بنانے. آمین انشاءاللہ تعالیٰ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.